بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو اختیار ہے، جسے چاہے وہ چوز کر لے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس کے سلسلے میں ہم کچھ بات کریں گے، لیکن وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا، پھر اس جگہ کو چوز کیا، اس میں کیا حکمتیں تھیں کہ اس عربیہ کو کیوں اس مقام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا کہ جہاں پہ اس آخری میسج کو یا آخری پیغام کو اپنے انہوں نے نازل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس حساب سے بات کی کہ جو زمانہ تھا وہ ترقی کرتا کرتا انسانیت جو ہے وہ ایسے مقام پہ آ گئی تھی کہ اس میسج کو، اس آخری میسج کو ریسیو کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا تھا اور یہ کام جو ہے اس کو یہاں سے پھیلنا تھا۔ تو اس کے تمام انتظامات کا ہم نے مختصراً جائزہ لیا۔ ہم نے عربوں کے کیریکٹرسٹک کے اوپر بات کی کہ وہ کیوں ان لوگوں کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، اور ان کو کس طریقے سے ایک طرح سے ان کی جو طبیعت تھی اور ان کی جو کچھ کردار میں کچھ ایسی چیزیں تھیں ان کے نیشنل کیریکٹر میں، یوں کہہ لیں کہ جو ایک داعی کے لیے اور جس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی اس میسج کو، اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے کے لیے، وہ ان میں موجود تھے۔ مثلا وہ بڑے فیاض ہوتے تھے، ہم ان کی یہ سٹوری سنتے ہیں۔ مثلا حاتم طائی کی بات ہوتی ہے پری اسلامک پیریڈ میں، جو بہت ایک سخی سردار تھا وہاں کا۔ اسی طرح وہ جب بات کوئی کہہ دیتے تھے، کسی کو اپنا کسی سے کچھ وعدہ کر لیتے تھے کوئی، تو اس پہ پھر قائم رہتے تھے، چاہے اس میں ان کا کتنا نقصان ہو جائے۔ ایک بہت اہم کیریکٹرسٹک تھی جس کی ایک کمزور جماعت کو جو شروع میں ابتدا میں اس پیغام کو لے کر اٹھی ہے، اس میں ان کیریکٹرسٹکس کا ہونا، ان کردار کے ان لوازمات کا ہونا بہت اہم تھا۔ تو یہ چیزیں اس نہج پہ اس قوم کو تیار کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہاں پہ پہلے ولادت ہوئی، اور اس کے بعد ایک رسول کی حیثیت سے ان کو وہاں پہ اپنا مقرر کیا گیا۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تھی، اور جو پھر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا جو دونوں بھائیوں سے جو خاندان چلا، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو یہ جو عربیہ کا اس وقت صورتحال تھی، اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ 3 قسم کے میجر جو مذاہب کو اور جو فالو کرنے والے تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ایک تو مشرکین تھے یا آئیڈل ورشپر تھے جو کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ایک ان کا گروہ تھا۔ اس کے علاوہ یہود کے قبائل تھے جو وہاں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ عیسائی تھے جو کہ وہاں عربیہ کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ تو یہ ان تینوں کے متعلق ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح ان کی ابتدا ہوئی اور کیسے وہ آ کے عربیہ میں، کیونکہ جب سیرت کی کتابیں آپ دیکھیں تو اس میں ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت دنیا کا کیا حال تھا۔ صرف عربیہ کا نہیں بلکہ شیخ ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے انحطاط سے دنیا کو کیا نقصان ہوا، یہ اس کا ترجمہ ہے اردو میں۔ اس کتاب میں مولانا نے بہت تفصیل سے جائزہ لیا کہ اس وقت دنیا کا کیا عالم تھا، صرف عربیہ کا نہیں بلکہ ہندوستان کا، چین کا، دیگر علاقوں میں، پرشیا کا اور روم کا جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ہر جگہ کیا حال تھا، اس کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا۔ تو سیرت جب شروع کرتے ہیں سیرت نگار تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت کیا عالم تھا اس دنیا کا۔ تو ہم بتا رہے ہیں کہ عربیہ کے اندر یہ 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ اچھا، اب یہ جو اہل کتاب تھے ان کے پاس تو ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں، جس میں سے اگر ایک آدھ حوالہ ہم یہاں دیکھ لیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا جو بائبل کا جو پرانا حصہ ہے اس کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں، اس میں سے ڈیوٹرانومی ان کی جو کتاب ہے اس میں چیپٹر 15
اس میں جو چیپٹر 18 اس کے اندر جو ان کی ورس ہے 15 اور 18، یہ اگر ہم دیکھیں قرآن میں 2 جگہ یہ حوالہ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایک آل عمران میں اور ایک سورہ جمعہ میں، اور ان دونوں جگہ پہ تقریباً الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک جگہ دعا کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد میں ایک ایسا نبی اٹھانا جو کیا کیا کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو تیری آیات سنائے، جو ان کا تزکیہ کرے، کلین کرے ان کو، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہی تقریباً الفاظ جو ہیں وہ آگے جا کے سورہ جمعہ میں آتے ہیں، جس میں سورہ جمعہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان میں ایسا رسول اٹھایا جو ان کو، میں نے تم میں ایسا رسول اٹھایا جو تم کو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتنا ویعلم الکتاب والحکمہ، وہ میری آیات سناتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب ہم جن ورسز کا حوالہ دیکھ رہے تھے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، بائبل میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو ہے 15 نمبر جو ان کا چیپٹر ہے ڈیوٹرانومی کا 18، اس کی 15 اور 18 نمبر وہ ہے ورس ہے، اس میں تقریباً اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اسپیشلی جو دوسری 18 نمبر ورس ہے۔ پہلی ورس میں یہی الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نبی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان، انسانوں کے درمیان اٹھائے گا جو کہ واپس انسانیت کو صحیح راہ کی طرف لے کے آئے گا، اور پھر یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کی زبان سے وہاں پہ بھی ادا کیے گئے ہیں، اور وہ 18 نمبر ورس میں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلی آیت میں بھی تقریباً یہی ورس ہیں کہ تم سے ملتا جلتا، مطلب تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام سے کی جو سیرت ہے اس سے مشابہت رکھتی ہوں گی، وہ جو واقعات، وہ جو حادثات ان کے ساتھ گزرے، وہ اس میں بڑی مشابہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تمہارے برادرن میں سے، یا تمہارے جو رشتے کے بھائی ہیں، مطلب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس دوسری جو ورس ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ میں اس کی زبان سے اپنے الفاظ ادا کرواؤں گا، بالکل وہی بات ہے جو یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ قرآن کے اندر بات پیش کی گئی ہے، 2 حوالے ہم نے دیکھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں پھر بائبل جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، جس کو انجیل کہتے ہیں، یوحنا کی انجیل، جان کی جو انجیل کہلاتی ہے، اس کے اندر آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانے دو کہ میں جاؤں گا تو وہ کمفرٹر، یا جو وہ سکون پہنچانے والا ہے تم لوگوں کو یا دنیا کو، وہ آئے گا، اور تم اس کی بات ماننا اور اس کو فالو کرنا۔ تو یہ حوالے ان کی کتابوں میں موجود ہے، اہل کتاب کے پاس یہ، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو یہود کے قبائل تھے، جب رومنز نے ان کو وہاں سے بے دخل کیا، جیروسلم سے کچھ کو غلام بنا لیا، کچھ کدھر نکل گئے، کچھ تو بعض قبیلے جو ان کے تھے، جس میں بنو قینقاع، بنو نذیر، جو مدینہ میں آباد ہوئے آ کے 3 قبیلے، اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں پہ عربیہ میں، تو وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اس جگہ کے متعلق ان کی جو کتابوں میں نشانیاں تھیں کہ ایسی جگہ ہوگی، یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ کیریکٹرسٹکس ہوں گے، تو اس جگہ کی تلاش میں وہ مدینہ تک پہنچے، کچھ وہاں پہ رہ گئے، کچھ اس سے سملر، کچھ اور جگہوں پہ جن کو نشانیاں ملی وہ وہاں سمجھ کے وہاں رہ گئے۔ تو یہ تو یہود کا آنا ہوا عرب میں، لیکن یہ تو تھے ایتھنک جوز، جن کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات بہت کہی جاتی ہے، بلکہ ہم نے بھی کئی پچھلے سیگمنٹس میں، کہ یہ ان کے یہاں کنورژن نہیں ہے۔ کنورژن مطلب ہے کہ دوسری جو مذاہب ہیں ان سے مذہب کو تبدیل کر کے وہ یہودی بننے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے، اور بہت سے وقتوں میں یہ ایسا ہی رہا ہے، لیکن اس کی میجر وجہ جو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے وہ یہ ہے کہ وہ جو امتیازیت ہے
مطلب جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے قوانین کچھ اور ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے قوانین کچھ اور ہیں. یہ بھی وجوہات ہیں کہ اس کے اندر لوگ اس مذہب میں شامل نہیں ہوتے رہے. لیکن بہرحال ایک آسمانی مذہب ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں، تو ان کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں جو ابھی تک انٹیکٹ ہیں اور صحیح طرف گائیڈ کرتی ہیں. تو ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے وہ آ کے یہاں آباد ہو گئے تھے. اب یہ عرب میں جو پھیلا، ایتھنک جوز کے علاوہ جو جوز وہاں پہ ہوئے، تو کنورژن کی اجازت بھی دی گئی تھی وہاں پہ، اور لوگ کنورٹ بھی ہوئے تھے. اور وہ کنورژن کی بھی ایک اسٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ جو تبانہ سعد کے نام سے ایک یمن کا جو تھا کنگ تھا، بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے جب وہ اسٹوری یوں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نکلا وہاں سے اور پھر مدینے میں کچھ دن قیام کیا، تو وہاں پہ اپنے بیٹے کو کسی وجہ سے چھوڑ کے اس نے کہا کہ میں شام کا سفر کرتا ہوں کسی تجارت کی غرض سے. اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس دوران اس کے بیٹے کو مدینے میں قتل کر دیا گیا تھا. مدینے میں جب قتل کر دیا گیا تھا تو اس نے پھر جب وہ واپس آیا، جب اسے یہ پتہ چلا، تو وہ واپس جا کے اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پہ حملہ کرنے کی ٹھانی اور فوج لے کے اپنی مدینے پہ پہنچا. جب وہ مدینے پہ پہنچا تو روایت میں یہ آتا ہے کہ جو دو راہب تھے، دو جو یہودیوں کے جو علماء تھے، جو اسکالرز تھے، وہ باہر نکل کے آئے شہر سے اور اس سے ملے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ شہر جو ہے یہ اللہ کی پناہ میں ہے اور اس پہ حملہ نہیں کرنا، اور اگر تم اس کو تباہ کرو گے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا. کسی وجہ سے وہ لوگ اس بادشاہ کو، تبانہ سعد کو، اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہ ان سے امپریس ہو گیا، ان کی باتوں سے یا اس کی سمجھ میں کچھ چیزیں آ گئیں. اس نے وہ ارادہ ترک کر دیا اور وہ خود بھی اس ریلیجن سے متاثر ہو گیا، یہودیت سے. تو اس کے بعد ان دونوں حضرات کو، جو یہودی علماء تھے، ان کو وہ اپنے ساتھ یمن لے کے چلا. تو اس نے پھر ایک دفعہ یہ ارادہ بھی کیا کہ وہ مکے پہ حملہ آور ہو، لیکن مکے پہ حملہ آور ہونے کے بجائے کہ اس ارادے کو بھی ان لوگوں نے، جو یہود علماء تھے، اس کو کاؤنٹر کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تو وہ بھی ایک ایسا شہر ہے جو کہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور اس کے اوپر بھی حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ اور اس گھر کا طواف کرو اور وہاں پہ عبادت کرو، کیونکہ وہ متاثر ہو چکا تھا ان کے ریلیجن سے. تو اس نے ان کی بات مانی، بلکہ ان کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہم اسکالرز ہیں، ہمارا لیول کچھ اور ہے، اور ہم ایسی جگہ پہ طواف نہیں کر سکتے جہاں پہ بت موجود ہوں. ہم یہ بھی بات کریں کہ یہ بت عربیہ میں کیسے آئے. تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا، لیکن وہ گیا اور اس نے جا کے کعبے کا طواف کیا. اور کیونکہ وہ اس علاقے کا پورا بادشاہ تھا، اس کا ہولڈ تھا، تو اس نے پھر وہاں کے جو روایت ہے کعبے کو غلاف چڑھانے کی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے شروع کی، پہلی بار غلاف چڑھایا کعبے کے اوپر. بہرحال یہ تو اس طرح یہ جو مذہب یہودیت ہے یہ یمن تک پہنچا. اور یمن کے اندر جب بادشاہ مسلمان ہوا، اس زمانے میں تو مسلمان ہی ہم کہیں گے، کیونکہ سب اسلام ہی چلا آ رہا تھا، وہ وحدانیت کے اوپر ہی تھے. تو اس کے بعد پھر دیگر جو لوگ تھے اس جگہ کے، یمن کے، اس کی رعایا میں سے، اس میں بھی یہ مذہب پھیلا، اور یہودیت ایک اچھا اثر اپنا قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی عربیہ کے اس حصے میں. تو ایک تو ایتھنک جوز تھے جو قبائل آ کے مدینے میں آباد ہوئے اور دیگر جگہوں پہ، اور پھر اس کے بعد یہ وہ تھے جو کنورٹ ہو کے عربز، وہ یہودی بن گئے. تو یہ تو یہاں تک تو ہوئی یہودیت کی اسٹوری کہ وہ کس طرح عربیہ میں آئی ہے. باقی جو گروپس ہیں اس کی بات ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.